فرشتے. تو آج کی تقریر میں انشاءاللہ میں 15 ایسی چیزیں بیان کروں گا جو کام اگر ہم کر لیں گے تو فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے, فرشتے اتریں گے اور فرشتے اسپیشل ہمارے لیے دعا کریں گے. تو آپ لوگ کریں گے کہ نہیں کریں گے یہ عمل انشاءاللہ؟ بولو بھائی. صرف سننا نہیں, یہ عمل بھی کرنا ہے. اور میں بہت ایزی چیزیں, آسان چیزیں بتاؤں گا, کوئی مشکل کام نہیں کرنا ہے, بہت ہی سمپل کام بتاؤں گا, مگر کام اتنا بڑا ہے کہ اگر آپ کر لیں گے تو فرشتہ آ کر کے آپ کو دعا دے گا. تو فرشتوں کی دعا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بولو بھائی. انشاءاللہ ہم لوگ وہ عمل کریں گے, اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. سب سے پہلا کام فرشتوں کی دعا چاہیے. پہلا کام, رات میں باوضو ہو کر کے سویا. سمپل ہے. رات میں سونے کے ٹائم کیا کرنا ہے؟ پاک ہو کر کے سونا ہے, وضو کر کے سونا ہے. اللہ کے نبی فرماتے طاہروا ھذہ الاجساد طہرکم اللہ. اے مسلمانوں, اپنے شریر کو پاک رکھا کرو, اللہ تعالیٰ بھی تم کو پاک کرے گا. ما من مسلم ما من عبد یبیت طاہرا. جب بھی کوئی بندہ رات میں وضو کر کے سوتا ہے, پاکی کی حالت میں سوتا ہے, الا بات ملک فی شعارہ, تو فرشتہ بھی اس کے بغل میں سوتا ہے. اور بندہ جب رات میں اٹھتا ہے, جب کروٹ بدلتا ہے, جب بندے کی نیند کھلتی ہے, فرشتہ کہتا اللہم اغفر لہذا العبد, اے اللہ تو اپنے اس بندے کی بخشش فرما دے. فإنہ بات طاہرا, یہ بندہ وضو کر کے سویا ہے. اس کو اپنی زندگی کی عادت بنا لو. میری ماں بہنوں, تم سے بھی کہتا ہوں, رات میں بھائی پیشاب کرنے کے لیے جاتے ہو نا, سونے کے پہلے ایک بار آخری بار پیشاب کرتے ہو, پیشاب کرنے کے بعد وضو کر لو, وضو کر کے بستر پہ آؤ. اور ایک کام اور کر لو, جب بستر پہ وضو کر کے آؤ تو ایک کام اور کر لو. چلو وہ حدیث بھی آپ کو سنا دیتا. ابھی جو حدیث پڑھی یہ الترغیب و ترہیب کی صحیح روایت ہے. اب جو حدیث پڑھنے جا رہا ہوں یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اور حدیث کے راوی کون ہے؟ برا ابن عازب. کیا نام ہے؟ بولو بھائی. برا ابن عازب. آپ کے علاقے میں لوگوں کے نام بڑے عجیب مجھے نظر آتے ہیں. کیا نام ہے بھائی؟ انجارل, افراجل, ریاجل, یہ نام رکھتے. بھائی صحابہ کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھو. پورے محلے میں آپ کو برا نام نہیں ملے گا, پورے محلے میں عازب نام نہیں ملے گا. برا ابن عازب صحابی کا نام ہے. برا ابن عازب کہتے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے برا ابن عازب, جب تم رات میں بستر پہ سونے جایا کرو تو تم وضو کر لیا کرو, اور وضو کرنے کے بعد داہنی کروٹ لیٹ جاؤ, اور داہنی کروٹ لیٹنے کے بعد ایک دعا میں سکھا رہا ہوں. اے برا ابن عازب, ایک دعا میں سکھا رہا ہوں, اس دعا کو پڑھ لیا کرو, اور اس دعا کو پڑھنے کے بعد پھر کوئی بات چیت نہیں کرنا ہے. اس دعا کو پڑھ کے سو جاؤ, پھر بات نہیں کرنا ہے. اب بات نہیں کرنا ہے تو کسی سے بات نہیں کرنا ہے. وہ موبائل پہ رات میں جو لگے رہتے ہیں ان سے بھی کہہ رہا ہوں, کسی سے بات نہیں کرنا ہے. آخری کام یہ کر کے سونا ہے, یہ دعا پڑھ کے سونا ہے. کیا دعا ہے؟ بڑی پیاری دعا ہے, اس کو یاد کر لو میرے بھائی. اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجات ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. ابھی سننے میں تھوڑی آپ کو مشکل لگ رہی ہوگی, 2-4 بار آپ یاد کریں گے, یاد ہو جائے گی. بڑی بہترین دعا ہے. دعا کا مطلب بھی سمجھا دیتا ہوں. اے اللہ, اچھا دیکھو, بندہ جب سوتا ہے نا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بندہ جب سوتا ہے تو سمجھو مر جاتا ہے. جتنی دیر انسان سویا رہتا ہے اتنی دیر اس کی روح اللہ اپنے قبضے میں لے لیتا ہے. اسی لیے جب ہم سو کر کے اٹھتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اے اللہ تیرا شکر ہے, تو نے ہم کو ہمیشہ کے لیے نہیں سلایا, ہم سو کر کے دوبارہ اٹھ گئے, زندہ ہو گئے. تو جیسے آج تو نے ہمیں زندہ کیا ہے, اے اللہ کل قیامت کے دن بھی تو ہماری قبروں سے ہمیں اٹھائے گا, ہمیں زندہ کرے. میرے پیارے ساتھیوں, آپ بستر پہ سونے جا رہے ہیں, اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کے بعد آپ اٹھ پائیں گے یا نہیں اٹھ پائیں گے. ہائے ہائے, فلسطین کے حالات آپ دیکھو, آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. ہاسپیٹل کے اوپر بمباری کی گئی, بیچارے ہاسپیٹلوں میں جان بچانے گئے تھے,
500 سے زیادہ لوگ اس ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ تھے. بمباری کی گئی اور فلسطین کے شہر غزہ میں اس ہاسپٹل کے 500 مسلمان مریض مر گئے. اللہ کو پیارے ہو گئے. اور ان کا ویڈیو میرے بھائی آپ دیکھ لیں تو آپ تڑپ اٹھیں گے. چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں, ان کی کٹی بڑی لاشیں دیکھ کر کے آپ کا دل تڑپ اٹھے گا. ہائے آج مسلمان کتنا بے حس ہو چکا ہے. ہم اپنے گھروں میں آرام سے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مزے لے رہے ہیں, اور وہاں ہمارے ہی کلمہ گو بھائی, ہمارے ہی مسلمان بھائی, آج ان کے بچے اور ان کی عورتیں, ان کے بوڑھے, سب ان کو جو ہے ہاسپٹلوں تک میں ان کو مار دیا جاتا ہے. کسی دور میں فرعون تھا, بہت بڑا ظالم تھا, بچوں کو قتل کروا دیتا تھا لیکن بڑوں کو چھوڑ دیتا تھا. لیکن اس وقت کا جو فرعون ہے وہ بچوں کو بھی نہیں چھوڑ رہا ہے, وہ عورتوں کو بھی نہیں چھوڑ رہا ہے. اور دنیا والے سے مذمت کر رہے ہیں, کنڈیم کر رہے ہیں, نندا کر رہے ہیں, قراردادیں پاس کر رہے ہیں. دنیا میں اتنے مسلم ملک ہیں, کسی کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ جا کر کے اس خون خرابے کو روک دے اور فلسطینیوں کے بہرے اس خون کو روک دے. میرے بھائیوں, ہم تو بس اللہ سے دعا ہی کر سکتے کہ اللہ ہمارے ان بھائیوں کی مدد فرمائے. میرے بھائیوں, ہم اور آپ بستر پہ سونے جاتے ہیں تو یہ امید میں جاتے ہیں کہ صبح سو کر کے اٹھیں گے, مگر فلسطین کا ہمارا مسلمان بھائی جب سوتا ہے تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ رات میں نہ جانے کون سا حملہ ہوگا اور کون سا راکٹ آئے گا اور کون سا میزائل آئے گا اور ان کے پورے گھر کو تباہ کر دے گا اور ان کی لاش بچ جائے گی. میرے بھائیوں, ان کے گھروں کے ملبے کے آگے بیٹھ کر ایک 8 سال کے بچے نے آیت الکرسی پڑھی ہے. وہ ویڈیو بھی دیکھ کر کے ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ اس قوم کے بچے آج بھی الحمدللہ انہوں نے اپنے گھر کو کھویا ہے, اپنے ماں باپ کو کھویا ہے, اپنی جانیں گنوائی ہے, مگر اپنا ایمان نہیں کھویا ہے. ہمیں اللہ کی ذات سے پورا یقین ہے ان معصوم بچوں کی جانیں بیکار نہیں جائیں گی, ان شہیدوں کا خون بیکار نہیں جائے گا, اور ایک دن ارض فلسطین ان ظالموں کے پنجے سے نجات پائے گی اور مسجد اقصی ان ظالموں کے پنجے سے آزاد ہوگا انشاءاللہ. میرے بھائیوں, ہم بستر پہ سونے جا رہے ہیں, یہ دعا پڑھ رہے ہیں کہ اے اللہ, میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں. اے اللہ, میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں. وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ, اے اللہ, میں اپنا سب کچھ تیرے سپرد کر کے سونے جا رہا ہوں. وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ, اے اللہ, میں تیری طرف پیٹھ لگا کر کے سونے جا رہا ہوں. رغبتاً ورہبتاً الیک, اے اللہ, میں تجھی سے امید رکھتا ہوں, تجھی سے ڈرتا ہوں. لا ملجا ولا منجا منک الا الیک, اے اللہ, جس کو تو پناہ نہ دے اس کو کوئی پناہ دینے والا نہیں, جس کو تو نجات نہ دے اس کو کوئی نجات دینے والا نہیں. آمنت بکتابک الذی انزلت, اے اللہ, میں تیری کتاب کے اوپر ایمان رکھتا ہوں جو کتاب تو نے اتاری ہے. وبنبیک الذی ارسلتا, اور میں تیرے نبی کے اوپر ایمان رکھتا ہوں جس نبی کو تو نے دنیا میں بھیجا ہے. یہ دعا سکھائی آپ نے اور کہا کہ اے برا, رات میں بستر پہ سونے جاؤ, وضو کر کے آؤ, داہنی کروٹ لیٹ جاؤ, یہ دعا پڑھو اور اس کو اپنی آخری بات بنا لو. اس کے بعد بات چیت مت کرو. فَإِن مُتَّ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ, اگر اسی حالت میں تمہاری موت آ گئی تو تم جنت میں چلے جاؤ گے, کیونکہ تمہارا خاتمہ توحید کے اوپر ہوگا, تمہارا خاتمہ ایمان پر ہوگا, تمہارا خاتمہ فطرت پر ہوگا. تو یہ پہلا کام ہمیں کرنا ہے, کریں گے انشاءاللہ. رات میں بستر پہ جب بھی سونے جائیں تو بس سمپل ہے کہ وضو کر کے جائیں, اور یہ دعا اگر یاد کر سکتے ہو 2-4 بار یاد کر لیں. اچھا, جب حضرت برا ابن عازب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی تو وہ ریپیٹ کرنے لگے, وہ دہرانے لگے. کبھی اس پر بھی غور کیجئے, صحابہ کے دور میں موبائل نہیں تھا, ٹیپ ریکارڈر نہیں تھا. صحابہ نے اللہ کے نبی سے سنا اور سن کر کے یاد کیا, اور یاد کر کے پھر امت کو بتایا. یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا. زیادہ تر صحابہ پڑھے لکھے نہیں تھے, لکھنا نہیں جانتے تھے. انہوں نے اللہ کے نبی سے جو کچھ سنا اس کو یاد کیا اور یاد کر کے ہمیں اور آپ کو سکھایا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, آج کو ہمارے پاس موبائل ہے, ریکارڈر ہے, سب کچھ کیمرہ ہے, ہم ریکارڈ کر سکتے ہیں. مگر آپ دیکھیے, صحابہ اللہ کے پیارے نبی کی باتوں کو سنتے تھے اور فوراً یاد کرتے تھے. حضرت برا ابن عازب کہتے ہیں, جب اللہ کے پیارے نبی نے یہ دعا سکھائی تو میں اس دعا کو دہرانے لگا, میں ریپیٹ کرنے لگا, اور جب میں دہرانے لگا تو پوری دعا میں نے صحیح پڑھی. ایک جگہ چھوٹی سی مسٹیک کر دی. کیا مسٹیک کی میں نے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی تھی اس میں الفاظ کیا تھے؟ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، نبی کی جگہ رسول کا لفظ میرے منہ سے نکل گیا اور میں نے کہا وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ اتنا سننا تھا، اللہ کے پیارے نبی نے کہا اے برا خبردار، جو الفاظ میں نے سکھائے ہیں وہی الفاظ تمہیں پڑھنا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہمیں دعا میں بھی اپنی مرضی سے اضافہ نہیں کرنا ہے، ہمیں دعا بھی وہی پڑھنا ہے جو پیارے نبی نے سکھائی ہے۔ اذان کے بعد کی دعا جو ہم پڑھتے ہیں، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، اس دعا میں بھی کچھ لوگ ملاوٹ کرتے ہیں اور اس میں ایک لفظ بڑھا دیتے ہیں والدرجۃ الرفیع، اور دعا کے لاسٹ میں کیا بڑھا دیتے ہیں؟ انک لا تخلف المیعاد۔ اس دعا کے اندر یہ اضافہ صحیح نہیں ہے میرے بھائیوں۔ دین نبی کی باتوں کا نام ہے، دین نبی کی پیروی کا نام ہے۔ ہم جب دعا میں اپنے من سے اضافہ نہیں کر سکتے تو شریعت میں اپنے من سے اضافہ کیسے کر سکتے ہیں؟ دین کی تبلیغ کرنا بہت اچھا کام ہے، مگر 3 دن کے لیے، 7 دن کے لیے، 40 دن کے لیے لوگ اپنا گھر چھوڑ دیں، اور جو گھر چھوڑے وہ عالم بھی نہیں ہے، اس کے پاس خود علم نہیں ہے، اس کو خود علم کی ضرورت ہے، وہ جا کے لوگوں کو تبلیغ کر رہا ہے۔ تبلیغ کا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اور آپ کے سیمانچل میں اگر کچھ لوگ اس طریقے سے آپ کی مسجدوں میں آ کے تبلیغ کر رہے ہیں تو کم سے کم آپ اپنی جماعت کے ذمہ داروں کو بتائیے، اور ایسی ایکٹیویٹی کو آپ اپنے علاقوں میں ہونے مت دیجیے میرے بھائیوں۔ ہم تبلیغ کے خلاف نہیں ہیں، مگر تبلیغ سب سے پہلے عقیدے کی ہونی چاہیے، تبلیغ سب سے پہلے توحید کی ہونی چاہیے، اور تبلیغ اور دعوت کا کام علماء کریں، جاہلوں کے ہاتھ میں اس کی کمانڈ نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ اگر اس پر ہم عمل کریں گے تو فرشتے اتریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رات میں بستر پہ اگر سونے کے پہلے وضو کر کے سویا جائے تو انشاءاللہ اس سے فرشتے اتریں گے اور آپ کے لیے دعا کریں۔ 15 چیزوں میں سے پہلی چیز ہوگی۔ دوسری چیز، جہاں پر لوگ بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، مثال کے طور پر یہ جلسہ ہو رہا ہے، یہ تقریر ہو رہی ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر کے ابھی تک یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایسی مجلسوں میں، ایسے جلسوں میں، ایسے پنڈالوں میں اللہ کے فرشتے تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان للہ ملائکۃ سیاحین یلتمسون اہل الذکر، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو تلاش کرتے رہتے کہاں پر لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، کہاں پر اللہ تعالیٰ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ جب ان کو ایسی کوئی مجلس نظر آتی ہے، ایسی کوئی جگہ نظر آتی ہے، فرشتے آپس میں کہتے ہلموا الی حاجتکم، دیکھو یہاں پر ہمارے مطلب کا کام ہو رہا ہے، یہاں پہ قرآن بیان ہو رہا ہے، یہاں پہ حدیث بیان ہو رہی ہے، یہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہیں۔ پھر فرشتے اس مجلس کو اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں، اس مجلس میں فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، اے میرے فرشتوں، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، اللہ یمجدونک ویحمدونک ویکبرونک، اے اللہ تیرے بندے تیری بڑائی بیان کر رہے تھے، تیری بزرگی بیان کر رہے تھے، تیری تکبیر بیان کر رہے تھے، اے اللہ تیرے بندے تیرا نام لے رہے تھے۔ پھر اللہ پوچھتا ہے، فرشتوں کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے نہیں اے اللہ تجھے دیکھا تو نہیں۔ کہاں ہے فرشتوں، اگر میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہوتا تب کیا کرتے؟ کہا اے اللہ تیرا اور نام لیتے، تیرا اور ذکر کرتے، تیری اور بڑائی بیان کرتے۔ پھر اللہ پوچھتا ہے، اچھا میرے بندے کچھ مانگ رہے تھے؟ کہا اے اللہ جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ پوچھتا ہے، میرے فرشتوں کیا میرے بندوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے نہیں اللہ جنت دیکھی تو نہیں۔ کہا اگر جنت دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ کہا اگر جنت دیکھ لیتے تو اے اللہ اور زیادہ جنت کا سوال کرتے، اور زیادہ جنت میں جانے کی کوشش کرتے۔ پھر اللہ پوچھتا ہے کہ اے فرشتوں کیا میرے بندے کسی چیز سے میری پناہ بھی مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہاں اے اللہ وہ تیری پناہ مانگ رہے تھے۔ کہا کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ کہا جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ پوچھتا ہے کیا میرے بندوں نے جہنم دیکھی ہے؟
فرشتے کہتے نہیں ہے اللہ جہنم دیکھی تو نہیں ہے. کہا اگر جہنم دیکھ لیں گے تو کیا ہوگا؟ کہا اے اللہ جہنم سے اور زیادہ بھاگیں گے، اور زیادہ دور ہو جائیں گے، اور زیادہ بچنے کی کوشش کریں گے. اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں گوارو، جب میرے بندے میرا نام لے رہے، میرا ذکر کر رہے، مجھ سے جنت کا سوال کر رہے، جہنم سے پناہ مانگ رہے، اے فرشتوں میں تم کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے اپنے ان بندوں کو معاف کر دیا، میں نے ان کو بخش دیا، ان کو جنت کا حقدار بنا دیا. فرشتے کہتے ہیں اللہ ان میں ایک آدمی ایسا بھی تھا جو تیرا ذکر کرنے کے لیے نہیں بیٹھا تھا، جو قرآن و حدیث کی باتوں کو سننے کے لیے نہیں بیٹھا تھا، وہ تو گزر رہا تھا، وہ تو وہاں سے جا رہا تھا، دیکھا یا قرآن و حدیث کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، وہ بھی بیٹھ گیا. اے اللہ تعالیٰ کیا اس کی بھی بخشش ہو جائے گی؟ کیا اس کو بھی تو معاف کر دے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسون، اے میرے فرشتوں یہ وہ مجلس ہے جہاں پر جو بیٹھ گیا وہ بیٹھ گیا، یہاں پہ کوئی بد نصیب نہیں ہے، یہاں پہ میں سب کی مغفرت کر دوں گا، جو پہلے سے بیٹھا تھا اس کو بھی معاف کر دوں گا، جو کسی اور کام سے آیا تھا اور بیٹھ کر کے سننے لگا میں اس کو بھی بخش دوں گا. اللہ اکبر. تو یہ دوسرا کام کرو. آج کل بڑی تقریریں ہو رہی ہیں آپ کے علاقے میں، سارے لوگ کہتے ہیں ارے مولوی صاحب کتنی تقریر سنے گا آدمی. بھائی کیا پتا جنات گزر رہے تھے، اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے تھے، جنات نے سنا اور ایمان لے آئے. کبھی کبھی کوئی ایک تقریر، کوئی ایک بات ہمارے دل کی دنیا بدل سکتی ہے میرے بھائی. اس لیے تقریروں میں جاؤ، اور یہ چندے کے پروگرام ہوتے ہیں، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، قبرستان کا آج کے جلسے میں قبرستان کے لیے چندہ ہو رہا ہے، کہیں اور مدرسے کے لیے ہوتا، آپ جائیں گے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی، 1000 5000 10,000 1,00,000 جو بھی آپ دے سکتے ہیں دیں گے، وہ الگ آپ کو ثواب ملے گا. اس لیے میرے بھائیوں دینی مجلسوں میں جانے سے بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی رحمت ہمیں ملتی. تو یہ دو چیزیں ہو گئی. نمبر 3، قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے بھی فرشتے اترتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ دلیل بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے، نام ان کا کیا تھا؟ اسید ابن حضیر. اسید بڑا پیارا نام ہے. اسید کا مطلب سمجھتے ہو؟ شیر کا بچہ. شیر کا بچہ پیدا ہو یہ نام رکھو، پیارا نام ہے اسید. اسید ابن حضیر قرآن پڑھ رہے تھے سورہ بقرہ، اور ان کا معصوم بچہ یحییٰ وہیں پر بیٹھا ہوا تھا، اور ایک گھوڑا کھوٹے سے بندھا ہوا تھا. حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے لگے، گھوڑا بیدکنے لگا، گھوڑا بھاگنے لگا، یہ چپ ہو جاتے، گھوڑا چپ ہو جاتا، گھوڑا رک جاتا، یہ قرآن پڑھنے لگتے، گھوڑا پھر سے بے چین ہونے لگتا. حضرت اسید کہتے میں ڈر گیا کہیں گھوڑا میرے بچے کو کچل نہ دے، میرا بچہ وہیں پر تھا. میں نے جلدی سے بچے کو اٹھایا، اور پھر میں نے گھوڑے کے اوپر آسمان میں دیکھا، میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی بدلی نظر آ رہی ہے، ایک بہت بڑی آسمان میں بدلی نظر آ رہی ہے جس میں روشنیاں چمک رہی ہیں. مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی. جب صبح ہوئی میں نے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا. آپ نے فرمایا اقرا یا ابن حذیر، اقرا یا ابن حذیر، اے ابن حذیر جب تو قرآن پڑھ رہا تھا تو تجھ کو اور پڑھنا چاہیے تھا، تجھ کو اور پڑھنا چاہیے تھا. میں نے کہا اے اللہ کے نبی میں ڈر گیا، میرا معصوم بچہ وہیں پر بیٹھا تھا، میں ڈر گیا کہ گھوڑا بے چین ہو رہا ہے، گھوڑا بدک رہا ہے، کہیں گھوڑا میرے بچے کو روند نہ دے. اور میں نے آسمان میں دیکھا تو بدلی تھی، آسمان میں ایک سائبان تھا اور اس میں روشنیاں چمک رہی تھی. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے اسید ابن حضیر وہ آسمان کی بدلیاں کیا تھیں، کیا تم جانتے ہو؟ کہا نہیں ہے اللہ کے نبی میں نہیں جانتا. آپ نے فرمایا وہ اللہ کے فرشتے تھے. جب تم قرآن پڑھ رہے تھے اللہ کے فرشتے تمہاری قرآن کی تلاوت کو سن رہے تھے، اور اگر تم پڑھتے رہتے تو فرشتے سنتے رہتے، اور صبح ہو جاتی تو فرشتوں کو عام لوگ بھی دیکھ لیتے. اگر تم پڑھتے رہتے تو فرشتے وہاں پر بیٹھ کر کے تمہاری تلاوت کی آواز سنتے رہتے. پتہ یہ چلا کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن پڑھنے سے بھی فرشتے اترتے ہیں اور فرشتے ہماری قرآن کی تلاوت کو سنتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں آج تو حالت کیا ہے، آج حالت کیا ہے ہماری؟ اپنے نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں موبائل کے بغیر کتنی دیر رہ سکتے ہو؟
موبائل سوئچ آف ہو جائے، بیٹری ختم ہو جائے تو نوجوان ایسا بے چین ہو جاتا ہے جیسے پرندے کا پر قطر دیا جائے۔ جب تک موبائل میں چارجنگ نہ ہو جائے، موبائل آن نہ ہو جائے اور یہ پتہ نہ چل جائے میرے اسٹیٹس کو کتنے لوگوں نے دیکھا، میرے فیس بک کی پوسٹ کو کتنے لوگوں نے لائک کیا، کتنے لوگوں کے مس کال آئے، کتنے لوگوں کے میسج آئے، تب تک نوجوان کو چین نہیں ملتا۔ میرے نوجوان بھائیوں، کبھی سینے پر ہاتھ رکھ کر کے یہ بھی دیکھو اور غور کرو، آخری بار آپ نے قرآن کب اٹھایا تھا؟ آخری بار آپ نے قرآن کو کب ہاتھ لگایا تھا؟ شاید کتنے نوجوان ہوں گے، شاید، میں یقین کے ساتھ نہیں کہتا، شاید انہوں نے آخری بار رمضان میں قرآن کو چھوا تھا، اس کے بعد ضرورت نہیں پڑی ہے۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں، پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں، آنکھوں میں لگایا جاتا ہوں۔ قرآن شکایت کر رہا ہے، او لوگوں، تم مجھے آنکھوں سے لگا کر کے چومتے ہو، ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کے رکھ دیتے ہو، لیکن میری تلاوت نہیں کرتے، میرے اوپر غور نہیں کرتے، مجھے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کا کوئی دوست آپ کو میسج کرے اور آپ موبائل میں اس کے میسج کو اگنور کر دیں، اس کے میسج کو نظر انداز کر دیں، آپ کا دوست آپ سے ناراض ہو جائے گا، تو نے میرے میسج کو دیکھ کر کے کیوں اگنور کر دیا؟ یہ قرآن بھی تو اللہ تعالیٰ کا میسج ہے، یہ قرآن بھی تو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے۔ ہمارے گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے، میری ماں بہنوں، میرے بھائیوں، ہم 5 منٹ بھی 24 گھنٹے میں قرآن کے لیے نہیں نکالتے۔ کتنے بڑے ظالم ہیں ہم۔ دوسروں کو ظالم بعد میں کہو، پہلے یہ سوچو ہم کتنے بڑے ظالم ہیں، قرآن کے ساتھ ہم نے کتنی ناانصافی کی ہے۔ قرآن پڑھا کرو میرے بھائی، قرآن پڑھنے سے نیکی بھی ملے گی، برکت بھی ملے گی۔ ابھی پرسوں جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن تھوڑا سا ٹائم نکالو، 15 منٹ 20 منٹ میں سورہ کہف پڑھ لو۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں، جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے، اگلے جمعہ تک اللہ تعالیٰ اس کو ایک نور عطا کرتا ہے، ایک روشنی عطا کرتا ہے۔ بھائی 15 منٹ قرآن پڑھو، ایک ہفتے کے لیے آپ کو برکت ملے گی، اللہ کی طرف سے نور ملے گا، اور کیا چاہیے؟ تو قرآن کی تلاوت یہ بہت بڑا کام ہے۔ قرآن اگر آپ پڑھیں گے، اللہ کے فرشتے اتر کر کے آپ کے لیے دعا کریں گے اور آپ کی تلاوت کو سنیں گے۔ تو یہ ہو گئی تیسری چیز۔ چوتھی چیز جس کو کرنے سے فرشتے اترتے ہیں، کسی مدرسے میں جاؤ اور جا کر کے دیکھو، حافظ جی اور مولوی صاحب بیٹھ کر کے قرآن پڑھا رہے ہیں اور 20 25 50 بچے بیٹھ کر کے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ جس مجلس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتے اترتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ ویتدارسونہ بینہم، جب اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھاتے ہیں، الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، جب اللہ کے بندے قرآن کو پڑھتے اور پڑھاتے، ایسی مجلس کے اوپر سکون نازل ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ کے فرشتے ایسی مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسی مجلس کا ذکر اپنے دربار میں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے بیچ میں کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن پڑھنے والے بن جاؤ، قرآن پڑھانے والے بن جاؤ۔ آج سائنس پڑھانے والے ٹیچر اور سائنس پڑھانے والے، ٹیوشن پڑھانے والے کی سیلری 2000 ہے، اور انگلش پڑھانے والے کو 5000 دیا جا رہا ہے، اور قرآن پڑھنے والے مولوی کو 500 روپیہ دینے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں۔ وہ لوگوں، ہم نے قرآن کی ویلو کو بہت گھٹا دیا، ہم نے قرآن کی قیمت کو بہت ہلکا کر دیا۔ ارے قرآن کے پڑھنے والے کا مقام تو یہ ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والے کو کبھی حقیر مت جانو۔ مدرسے کے یہ بچے بڑی قربانی کے بعد حافظ اور عالم بنتے ہیں۔ بھائی عزت دار اور خوددار صرف آپ نہیں ہیں، وہ بچے بھی ہیں۔ باپ کا لاڈلا ہے، وہ مدرسے میں آیا ہے۔ بہت سارے مدرسے وہاں مطبخ کا انتظام نہیں ہے، گاؤں میں جاگیر بندی ہوئی ہے، بچہ ٹفن لیتا ہے گھر گھر فقیروں کی طرح۔
فقیروں کی طرح گھر گھر ٹفن میں لے جا کے کھانا لیتا ہے. کیا بچے کا دل اندر سے نہیں کہتا یہ تو کیا کر رہا ہے؟ مگر باپ نے بھیجا ہے کہ تجھے آنا ہے تو قرآن کا حافظ بن کے آنا ہے، عالم بن کے آنا ہے. اپنی غیرت اور خودداری کو قربان کر کے وہ بچہ میرے بھائیوں گھروں سے جا کے جاگیر لاتا ہے. اور کتنے مدرسوں میں جہاں مطبخ کا انتظام ہے وہاں بھی کھانا کیسا بنتا ہے. کبھی جاؤ، آپ لوگ تو شیرشاہ بازی لوگ ماشاءاللہ بڑا تیل مسالہ کھانے والے لوگ ہیں. جب ہم یہاں پہ کھانا آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں مجھے صاحب جھول لیں گے، جھول اور جھول لے لیجئے. جھول پر جھول ڈالتے رہتے ہیں. وہ مدرسوں میں آپ کو جھول نہیں ملے گا میرے بھائی. پانی کی جیسی دال ملے گی، بغیر چھلا ہوا آلو ملے گا. اور ہمارے دور میں، اب حالات ہم نہیں بتا سکتے موجودہ وقت میں، ہمارے دور میں جب ہم پڑھتے تھے مدرسے میں، امتحان کے موقع پر، میں تو ہاسٹل میں نہیں رہتا تھا، آتا جاتا تھا، لیکن امتحان کے موقع پر جب میں ہاسٹل میں رہتا تھا تو دیکھتا تھا کہ ناشتے میں جو چنا ملتا تھا تو وہ چنا امتحان کے موقع پر وہ ہے مسالے دار ملتا تھا، اور باقی سال میں وہ بالکل سادہ اور سمپل ملتا تھا. تو ہمارے بنگال کے اور جھارکھنڈ کے بچے کیا کرتے تھے، وہ الگ سے اس میں جو ہے بہت ساری چیزیں مکس کر کے چاول ڈال کے اس کو جو ہے پکاتے تھے، بناتے تھے. تو بڑی قربانیاں دیتے ہیں میرے بھائی، تب جا کے عالم بنتے ہیں. اس لیے قرآن کے ان حافظوں کی قدر کرو، ان عالموں کی قدر کرو، ان کو حقیر مت سمجھو میرے بھائی. آپ کی نظر میں یہ حقیر ہوں گے. کتنے مدرسے ہیں بیچارے نظامیہ مدرسے والے، مجھے لوگ بتاتے ہیں مولوی صاحب 5000 تنخواہ ہے. مہنگائی کے اس دور میں ایک لیبر، ایک مزدوری کرنے والے کی بھی ڈیلی کی اس کی مزدوری کم سے کم 400-500 روپیہ ہے میرے بھائی. 5000 روپیہ مہینے پر یہ مولوی کام کر رہا ہے. اور کتنے مدرسوں میں یہ مدرس اپنی تنخواہ جب تک خود چندہ کر کے نہ لائے تب تک بیچارے کو تنخواہ نہیں مل سکتی. مدرسے کا مینجمنٹ کر جاؤ، اپنی تنخواہ خود لے کر کے آؤ. وہ بیچارہ دوڑ دھوپ کر کے چندہ کر کے لاتا ہے، تب یہ مدرسے چلتے ہیں. بڑی قربانیوں سے یہ مدرسے چل رہے ہیں میرے بھائی. قرآن پڑھایا جا رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے وہاں. ان مدرسوں کو حقیر مت جانو میرے بھائی. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے. کتنی چیزیں ہوگی؟ 4 چیزیں ہوں گی. نمبر 5، پانچواں ایسا عمل جس کے کرنے پر فرشتے اترتے ہیں. بہت سمپل کام بتا رہا ہوں. رات میں بستر پہ سونے جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. آیت الکرسی اگر آپ بستر پہ سونے کے ٹائم پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ آئیے وہ حدیث بھی آپ کو سنا دیتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب نے مجھے صدقہ فطر کے غلے کی رکھوالی کا ذمہ دار بنایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کے دور میں صدقہ فطر غلہ میں دیا جاتا تھا. اس لیے پیسے میں، جو علماء کہتے ہیں پیسے میں دیا جائے، پیسے میں دیے جانے کی گنجائش ہو سکتی ہے، مگر افضل اور بہتر یہ کہ غلے میں دیا جائے. تو غلہ 2-3 دن پہلے ہی آ جاتا تھا اور حضرت ابو ہریرہ اس غلے کی رکھوالی کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے رات میں دیکھا کہ ایک چور آیا اور اناج کی بوری میں سے، غلے کی بوری میں سے اناج نکالنے لگا. میں نے ہاتھ پکڑا، میں نے کہا کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا بھائی میں مجبور آدمی ہوں، میرے بچے بھوکے مر رہے تھے، میں بڑی مجبوری میں یہ اناج نکال رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ کو ترس آ گیا، کہا اچھا چلا جا، آئندہ یہ کام مت کرنا. چلا گیا وہ. دوسرا دن پھر آیا. حضرت ابو ہریرہ کہتے پھر وہی چور چوری کرنے کے لیے آیا اور غلے میں سے اناج نکالنے لگا بوری میں سے. میں نے پھر ہاتھ پکڑا اور میں نے کہا کہ آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، میں تجھے اللہ کے رسول کے پاس لے کے جاؤں گا. اس نے کہا چھوڑ دیجئے، بہت مجبوری تھی، میں نے بہت مجبوری میں یہ قدم اٹھایا ہے، میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، میرے بچے بھوکے مر رہے اس لیے میں آیا ہوں. حضرت ابو ہریرہ وہ ترس آ گیا، کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ. تیسرے دن پھر وہی چور آیا اور پھر حضرت ابو ہریرہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا بیٹا آج تو تجھ کو نہیں چھوڑوں گا، آج میں ضرور اللہ کے رسول کے پاس تجھ کو لے کے جاؤں. اس چور نے کہا ابو ہریرہ اگر آپ مجھے چھوڑ دے تو میں آپ کو ایک بہت قیمتی بات بتانے والا ہوں. کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا ابو ہریرہ جب آپ رات پہ بستر پہ سونے جائیں تو آیت الکرسی پڑھ لیا کریں. جب آپ آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں گے لا یقربک شیطان، تو کوئی شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا.
وَلَن يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ، اور رات بھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آ کر کے آپ کی حفاظت کرتا رہے گا، فرشتہ آ کر کے آپ کی حفاظت کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، تم نے اتنی پوائنٹ کی بات بتائی، چلو چھوڑ دیا اس کو۔ صبح ہوئی، اللہ کے پیارے نبی کے پاس آ کر کے پوری بات بتائی۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کیا تمہیں پتا ہے وہ چور کون تھا؟ کہا کہ اللہ کے نبی میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ وہ شیطان تھا۔ پتہ یہ بھی چلا کہ شیطان چوری بھی کرتا ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ اناج وغیرہ ممکن ہے شیطان کھاتا بھی ہو، اس لیے کہ اناج اگر شیطان چوری کر رہا تھا کس کے لیے کر رہا تھا؟ تو یہ بھی پتہ چلا کہ شیطان چوری بھی کرتا ہے اور اناج وغیرہ بھی وہ چورا سکتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا کہ صدق کا وہ ہوا کذوب، اے ابو ہریرہ وہ ہے تو شیطان، ہے بہت بڑا جھوٹا، مگر جو بات تم کو بتائی ہے بالکل صحیح بتائی ہے۔ آیت الکرسی اگر تم پڑھ لو گے تو اے ابو ہریرہ شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ پتہ یہ چلا کہ شیطان کو معلوم ہے کہ کون سی چیز پڑھنے سے میرے وائرس کا اینٹی وائرس ہو جاتا ہے، شیطان کو خوب پتہ ہے۔ جیسے اذان دینے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اسی طریقے سے یہاں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آیت الکرسی اگر آپ رات میں بستر پہ سونے کے ٹائم اگر پڑھ لیں گے تو شیطان دور ہو جائے گا، اور اللہ کی طرف سے فرشتہ اترے گا، اور فرشتہ کیا کرے گا؟ وہ رات بھر آپ کی حفاظت کرے گا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا اہم کام ہے میرے بھائیوں، اگر اس کام کو ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ اترے گا۔ اور آگے بڑھیے، نمبر 6، چھٹی چیز، اگر کوئی انسان ایمان والا ہے اور اپنے ایمان کے اوپر وہ ڈٹا رہتا ہے، اپنے ایمان سے کبھی کمپرومائز نہیں کرتا ہے، چاہے اس کو دھمکی دی جائے، چاہے اس کو لالچ دیا جائے، وہ ایمان کے اوپر ڈٹا رہتا ہے، تو ایسے انسان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتے اترتے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں ہمارا پروردگار اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر اسی کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں، اسی کے اوپر جم جاتے ہیں، ان کے پاس فرشتے اترتے ہیں، ان کے پاس فرشتے آتے ہیں، اور فرشتے آ کر کے کہتے ہیں اللہ تخافوا، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ولا تحزنوا، اور تمہیں غمگین ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ جنت تم کو مل کر کے رہے گی۔ استقامت، ایمان کے اوپر قائم رہنا۔ آج تو کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں، پیار اور محبت کا ڈورا کسی نے ڈالا، اسی کے ساتھ بھاگ گئی، فرار ہو گئی، اس سے کوئی مطلب نہیں وہ مسلمان ہے، وہ غیر مسلم ہے، وہ کیا ہے؟ عشق اور محبت کا چشمہ لگ گیا آنکھوں میں، ماں باپ کی نہ عزت نظر آئی، نہ خاندان کی عزت نظر آئی، نہ اللہ کا دین نظر آیا، محبت کے نام پہ سب کچھ بیچ دیا۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آج اس پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے سیمانچل کی اکثر مسجدوں میں جمعہ کی نماز میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے، اکثر مسجدوں میں جمعہ کی نماز میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے، اور مجھے یہ بھی پتا چلا کہ عیدین کی نمازوں میں بھی عورتوں کا انتظام نہیں ہوتا ہے، اور ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں صاحب شیرسابادی جماعت، شیرسابادی برادری 100% اہل حدیث برادری ہے۔ کس طریقے کے اہل حدیث ہیں ہم؟ اگر ہم اہل حدیث ہیں تو اللہ کے رسول کی ان حدیثوں کا کیا مطلب ہے جس میں آپ نے عیدگاہ میں اور عید کی نماز میں اور عیدین کی نماز میں آپ نے عورتوں کو لے جانے کا حکم دیا؟ آپ نے یہاں تک فرمایا اگر کسی عورت کے پاس چادر نہیں، اپنی پڑوسی کی چادر لے لے، اپنی بہن کی چادر لے لے لیکن جائے۔ آپ نے یہاں تک فرمایا اگر عورت پیریڈ میں، عورت اگر حیض کی حالت میں ہے تب بھی وہ عیدگاہ میں جائے گی، نماز نہیں پڑھے گی، نماز سے دور رہے گی، مگر جب امام صاحب دعا کریں گے تو دعا میں شامل رہے گی۔ اتنی تاکید ہے، آپ نے اپنی عورتوں کو عید اور بقرعید کی نماز سے محروم کر دیا۔ میرے بھائی، جمعہ کی نماز میں عورتوں کا انتظام کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ ایک فلور مسجد بناتے کیا وہ 2 فلور نہیں بن سکتی؟
اگر آپ کی مسجد میں 500 لوگوں کا انتظام ہے، کیا اس میں ایک روم عورتوں کے لیے نہیں بن سکتا؟ آپ چاہیں گے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اور جس دن آپ نے مسجدوں میں عورتوں کا انتظام کر دیا اور عورتیں پابندی سے جمعہ کی نماز میں آنے لگیں، میں گارنٹی دیتا ہوں، لکھ کے دیتا ہوں، آپ کے علاقوں کی تصویر بدل جائے گی۔ یہ جلسے جو ہوتے ہیں نا، ان جلسوں میں تقریر لوگ انٹرٹینمنٹ اور منورنجن کے طور پہ سنتے ہیں، لیکن جمعہ کا جو خطبہ ہوتا ہے آدھا گھنٹے کا، 40 منٹ کا، اس میں ساری پبلک سننے کے لیے آئی ہے۔ وہاں کوئی بیٹھ کر کے سرتی نہیں کھا رہا ہے، کوئی کھینی نہیں کھا رہا ہے، کوئی چائے نہیں پی رہا ہے، کوئی پان نہیں کھا رہا ہے، وہاں سارے لوگ باوضو ہو کر کے بیٹھے ہیں، غور سے سن رہے ہیں۔ جمعہ کی نماز میں اگر آپ نے عورتوں کا انتظام رکھ دیا، سال میں 50 جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، 52 جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، آپ کے گھر کی عورتیں 52 تقریر سنیں گی، 52 تقریر سنیں گی۔ ان کے دین میں اضافہ ہوگا، ان کے علم میں اضافہ ہوگا۔ وہ عورتیں اگر کسی مدرسے میں پڑھی لکھی نہیں ہیں، عالمہ نہیں ہیں، فاضلہ نہیں ہیں، اسکول کی پڑھی ہے، کالج کی پڑھی ہے، لیکن صرف جمعہ کا خطبہ اگر آپ ان کے لیے انتظام کر دیں گے تو میرے بھائیوں، کل کوئی بہروپیہ عشق اور محبت کے نام پر ان کو لے جانے کی کوشش کرے گا، اس نے 52 جمعہ کے خطبے سنے ہوں گے، اس کے پاس دین کا علم ہوگا، وہ محبت اور پیار کے اس دھوکے میں نہیں آئے گی۔ وہ کہہ دی گی نہیں، میرا ایمان اتنا سستا نہیں ہے، میرا دین اتنا سستا نہیں ہے، تیری محبت کے جھانسے میں نہیں آؤں گی۔ آج اگر ہماری قوم کی بیٹیاں یہ قدم اٹھا رہی ہیں، مجھے کہنے دیجئے کہیں نہ کہیں اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں۔ ہم نے اپنی عورتوں کو دین کی تعلیم نہیں دی ہے میرے بھائی۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ آپ اپنے گھر کی عورتوں کو دین کی تعلیم دیں، ان کو بتائیں کہ دین کیا ہے، ان کو بتائیں کہ ایمان کیا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے ایمان پر ڈٹنے والی بنے گی۔ ہم نے تاریخ میں سمیہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ پڑھا ہے۔ سمیہ کون ہے؟ عمار کی ماں ہے، یاسر کی بیوی ہیں۔ ان کو ابو جہل نے باندھا ہوا ہے تپتی ریت پر، اور کھلے آسمان کے نیچے سورج دہک رہا ہے، اور حضرت سمیہ کو باندھا ہوا ہے۔ اور ابو جہل کہتا ہے سمیہ، اگر تو نے محمد کا دین نہ چھوڑا، اگر تو نے اسلام نہ چھوڑا تو اے سمیہ، تیرے شوہر کے سامنے، تیرے جوان بیٹے کے سامنے میں تجھے ننگا کر دوں گا۔ اللہ اکبر! ایک ماں کے لیے اس سے بڑھ کے تکلیف کی بات کیا ہوگی میرے بھائی؟ ایک ماں کو اگر اس کے جوان بیٹے کے سامنے ننگا کر دیا جائے، بے لباس کر دیا جائے، ایک ماں کے لیے اس سے بڑھ کے تکلیف کی بات کیا ہو؟ اے سمیہ تیرے ایمان کا کیا کہنا، اے سمیہ تیرے استقامت کا کیا کہنا، تو نے ابو جہل کی بات نہیں مانی، سمیہ کو ننگا کر دیا گیا، 4 بیٹے کے سامنے اس کی ماں کو ننگا کر دیا گیا، اور بڑی بے دردی سے سمیہ کو شہید کر دیا ابو جہل نے۔ وہ میری پیاری ماں بہنوں، سمیہ نے جان دے دی مگر ایمان نہیں لیا، سمیہ نے جان دے دی مگر توحید کا دامن نہیں چھوڑا۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ ایمان کے اوپر جو لوگ جم جاتے ہیں، ان کے پاس فرشتے آتے ہیں اور فرشتے کہتے ہیں ہم تمہاری مدد کریں گے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اے اللہ کے بندو گھبراؤ نہیں، ہم دنیا میں بھی تمہاری مدد کریں گے اور آخرت میں بھی ہم تمہاری مدد کریں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اور جنت میں تم کو وہ سب ملے گا جس کی تم تمنا کرو گے، جس کی تم آرزو کرو گے۔ تو کتنی چیزیں ہو گئی؟ 6 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 7، 7واں ایسا عمل کہ اگر اس کو ہم کریں گے تو فرشتے اتریں گے۔ بہت ہی سمپل چیز بتا رہا ہوں، رمضان کے اندر ایک رات ہے، اس رات کا نام ہے قدر کی رات۔ وہ کون سی رات ہے؟ وہ رمضان کے آخری عشرے کی کوئی ایک رات ہے۔ اس رات میں اگر آپ عبادت کریں گے، فرشتے اس رات میں اترتے ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ میرے بندوں، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔
कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लो, 1000 में 12 से अगर आप भाग देंगे तकरीबन 84 आता है। एक रात इबादत करेंगे आप, 84 साल की इबादत का सवाब आपको मिलेगा। एक रात की इबादत, 5 घंटे की, 6 घंटे की इबादत का सवाब 84 साल के बराबर आपको मिलेगा। और अल्लाह फरमाता है तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। उस रात में अल्लाह के फरिश्ते उतरते हैं, उस रात में जिब्रील अमीन उतरते हैं, जिब्रील उतरते हैं और अल्लाह के फरिश्ते उतरते हैं। तो मेरे भाइयों, उस रात में हम और आप इबादत करें। रमजान का आखिरी अशरा आता था, हदीस के अल्फाज हैं, अम्मा आयशा फरमाती है अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों को भी जगाते थे और खुद भी जागते थे और घर वालों को भी रात भर इबादत करवाते थे, खुद भी इबादत करते थे। तो शबे कद्र में हम और आप इबादत करेंगे तो अल्लाह के, अच्छा शबे कद्र का नाम शबे कद्र क्यों पड़ा? कद्र का मतलब होता है कोई चीज तंग पड़ जाए, कोई चीज बहुत टाइट हो जाए, उसको अरबी में कद्र कहते हैं। उलमा ने लिखा है कि शबे कद्र का नाम शबे कद्र इसीलिए पड़ा, इतने फरिश्ते उतरते हैं कि आसमान तंग पड़ जाता है, आसमान छोटा पड़ जाता है, हर तरफ फरिश्ते ही फरिश्ते होते हैं, इसलिए उस रात का नाम लैलतुल कद्र पड़ गया। मेरे भाइयों, शबे कद्र में हम और आप इबादत करें, इंशाअल्लाह फरिश्ते उतरेंगे और फरिश्तों की दुआ हमें और आप मिलेगी। कितनी चीजें हो गई? 7 हुई। नंबर 8, 8वां ऐसा अमल कि अगर उसको हम करेंगे तो फरिश्ते उतरेंगे और हमें दुआ देंगे। जुमा के दिन मस्जिद में पहले आना। ये भी हमारे देहात में मैं देखता हूं माहौल नहीं। 12:30 बजे जुमा का खुतबा हो रहा है। पाकुड़ में एक बार मैं जुमा पढ़ाने गया, 12:30 बजे जुमा का खुतबा था और मैं जब मस्जिद में जाने लगा, एक आदमी को देखा बनियाइन पहन करके लुंगी रख के जा रहा है। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? बोला नहाने जा रहा हूँ। जुमा का खुतबा स्टार्ट होने वाला है, अभी वो नहाने जा रहा है। इसका मतलब कि जुमा की आपकी नज़र में कोई वैल्यू नहीं है, जुमा का कोई अहमियत उसकी नहीं, उसका कोई महत्व नहीं है। याद रखो मेरे भाई, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, इज़ा काना यौमुल जुमाती वक़फ़तिल मलाइकतु अला बाबिल मस्जिद। जब जुमा का दिन आता है, अल्लाह के फरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं और जो जितना पहले आता है उसका उतना ज्यादा सवाब लिखते हैं। जो सबसे पहले आता है उसको अल्लाह की राह में ऊंट की कुर्बानी का सवाब मिलता है, जो उसके बाद आता है उसको गाय की कुर्बानी का सवाब मिलता है, जो उसके बाद आता है उसको दुम्बा की कुर्बानी का सवाब मिलता है, जो उसके बाद आता है उसे अल्लाह की राह में मुर्गा की कुर्बानी का सवाब मिलता है, जो उसके बाद आता है उसे अल्लाह की राह में अंडा देने का सवाब मिलता है। लेकिन जब इमाम साहब आते हैं और खुतबा शुरू हो जाता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं तवौ सुहुफहुम, फरिश्ते अपने रजिस्टर को बंद कर देते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। फरिश्ते अपने रजिस्टर को बंद कर देते, फरिश्ते अपने रजिस्टर को लपेट देते, वह समिउ ज़िक्रा, और फरिश्ते भी जुमा का खुतबा सुनने लगते हैं। कितने बदनसीब है वो लोग जो इमाम का खुतबा शुरू होने के बाद मस्जिद आते हैं। अल्लाह के फरिश्ते सवाब लिखने के लिए मस्जिद के गेट पर खड़े हुए हैं, सवाब लिख रहे हैं, और हम इतने बड़े बदनसीब हैं, हमें सवाब नहीं चाहिए, हम सवाब से अपने आप को महरूम कर रहे हैं। मेरे भाइयों, कोशिश करो जुमा के दिन पहले मस्जिद में आने की, सारे काम को पहले निपटा दो, आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले, जितना पहले हो सके आ जाओ। जो जितना पहले आएगा उसको उतना ज्यादा सवाब मिलेगा। तो जुमा के दिन पहले आने पर भी फरिश्तों की दुआएं मिलेगी और फरिश्तों का सवाब हमें और आपको मिलेगा। अब कितनी चीज हो गई? 8 हो गई। नंबर 9, 9वीं चीज, अपने मुसलमान भाई की पीठ के पीछे उसके लिए दुआ करना। अपने मुसलमान भाई की गैर मौजूदगी में उसके लिए दुआ करना, इससे भी फरिश्ते की दुआ आपको मिलेगी। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मा मिन अब्दिन मुस्लिमिन यदऊ लिअखीहि बिज़हरिल गैब। जब भी बंदा अपने मुसलमान भाई के पीठ के पीछे उसके लिए दुआ करता है, जब अपने मुसलमान भाई की पीठ के पीछे दुआ करता है, उसके बगल में एक फरिश्ते को अल्लाह ताला मुकर्रर कर देता है, और ये जो भी दुआ करता है फरिश्ता कहता है आमीन।
مثال کے طور پر آپ نے اپنے بھائی کے حق میں دعا کی، اے اللہ تو میرے بھائی کو صحت دے دے، فرشتہ کہتا ہے آمین وَلَكَ بِمِثْلِ، اور فرشتہ کہتا ہے تیری بھی صحت اللہ اچھی کر دے۔ آپ دعا کرتے اے اللہ میرے بھائی کے کاروبار میں برکت دے دے، فرشتہ کہتا ہے آمین اللہ تیرے کاروبار میں بھی برکت دے دے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس دعا پر فرشتہ آمین کہہ دے اور فرشتہ بھی اس دعا میں شامل ہو جائے، سوچو اس دعا کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ کے پیچھے اس کے لیے دعا کیا کرو، سامنے سے نہیں، یا تو سامنے سے ہو رہی ہے، سامنے سے لوگ دعا کرواتے ہیں، پیٹھ پیچھے، وہ سامنے نہیں ہے، موجود نہیں ہے، پیٹھ پیچھے اگر آپ دعا کریں گے تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دعا کی برکت یہ ہوگی کہ فرشتہ آپ کے لیے دعا کرے گا۔ تو کتنی چیزیں ہو گئی؟ 9 چیزیں۔ نمبر 10، اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے اگر کوئی جاتا ہے، اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے اگر کوئی جاتا ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو راضی کرنے کے لیے اگر کوئی اپنے مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے جاتا ہے۔ آج کے دور میں کون جاتا ہے بھائی؟ آج کے دور میں تو کوئی 2 منٹ کسی سے بات بھی کرتا ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی مطلب ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان رجلا زار اخا لہ، ایک مسلمان اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے راستے میں فرشتے کو بھیج دیا، فرشتے نے روکا، کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا اپنے فلاں بھائی سے ملنے فلاں گاؤں میں جا رہا ہوں۔ فرشتے نے پوچھا کہ هل لک من نعمة تربها، کیا اس کا کوئی احسان ہے جو تم اتارنے جا رہے ہو؟ کیا اس کا تمہارے اوپر کوئی احسان ہے جو تم اتارنے جا رہے ہو؟ کیا کوئی کام ہے؟ کیا کوئی مطلب ہے؟ کہا نہیں، کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، میں تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتا ہوں اپنے بھائی سے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں بنارس کا رہنے والا، میں یو پی کا رہنے والا، آپ بہار کے سیمانچل کے رہنے والے، ہمارے اور آپ کے بیچ میں 500 کلومیٹر کی دوری ہے، لیکن آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ رات کے 2:30 بجے 3 بجے آپ بیٹھ کر کے میری تقریر سن رہے ہیں، اس لیے کیونکہ میں آپ کے سامنے قرآن پڑھ رہا ہوں، نبی کی حدیثوں کو پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ واقعی میں آپ کس لیے محبت کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے دین کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ اگر یہ محبت واقعی میں اللہ کے لیے ہو رہی ہے، اس محبت پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فرشتے سے وہ انسان کہتا ہے میں اپنے بھائی سے محبت کرتا ہوں اللہ کے لیے، کوئی پیسے کا معاملہ نہیں ہے، کوئی بزنس کا معاملہ نہیں ہے، کوئی احسان کا معاملہ نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ فرشتہ کہتا ہے اے مسلمان، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ ہوں اور میں تجھ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ جب تو اللہ تعالیٰ کے اس سے محبت کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ جب آپ کسی سے اللہ کے لیے محبت کریں گے تو اللہ بھی آپ سے سچی محبت کرے گا، اور جس سے اللہ سچی محبت کرے گا اس کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، اس کی خوش قسمتی کا کیا کہنا۔ تو میرے بھائیوں، یہ 10ویں چیز اگر اس پر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ اللہ کے فرشتے اتریں گے اور ہمارے لیے جو ہے وہ ہمیں خوشخبری سنائیں گے اور ہماری اللہ تعالیٰ کی ہماری بخشش کی دعا کریں گے۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور کام ہے جو کام آج کے جلسے میں آپ نے بہت کیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بھی بہت بڑا کام ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کے لیے بھی فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ صبح کرتا ہے تو 2 فرشتے دعا کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے، جو تیری راہ میں دان دیتا ہے، جو تیری راہ میں چندہ دیتا ہے، جو تیری راہ میں مدد کرتا ہے، اے اللہ تو اس کے مال میں برکت عطا فرما، تو اس کو اور مال عطا فرما۔ اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں نہیں دیتا ہے، اے اللہ تو اس کے مال کو برباد کر دے، اے اللہ اس کے مال میں تو برکت مت دے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر اللہ نے آپ کو
دولت سے نوازا ہے، اگر مال سے نوازا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ یہاں قبرستان کا جلسہ ہوا ہے، قبرستان کے لیے چندے کے لیے جلسہ ہوا ہے، آپ ہی کے آخری ٹھکانے کے لیے چندہ ہو رہا ہے، یہاں پر بھی آپ خرچ کیجئے۔ جہاں پر بھی پیسہ دینے سے اللہ راضی ہوتا ہے وہاں پر آپ مال خرچ کیجئے۔ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی فرشتہ آپ کے لیے دعا کرے گا۔ ایک اور کام ہے، تہجد کی نماز پڑھنے سے بھی فرشتے اترتے ہیں زمین کے اوپر۔ شکریہ بیٹا، جزاک اللہ خیر۔ تہجد کی نماز پڑھنے والے کے لیے بھی فرشتے اترا کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں رات کے آخری حصے میں نماز پڑھا کرو، جب ساری دنیا بستر پہ سو رہی ہے، رات کا آخری ٹائم ہے، فجر کی نماز کا 1 گھنٹہ باقی ہے، رات کا آخری پہر ہے، وہ بڑا قبولیت کا ٹائم ہے، وہ بڑا ہی برکت والا ٹائم ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فَإِنَّ آخِرَ اللَّيْلِ مَشْهُودًا، وہ ٹائم ایسا ہے کہ فرشتے اترتے ہیں، وہ ٹائم ایسا ہے فرشتے اتر کر کے تم کو دعائیں دیتے ہیں، اس وقت اٹھ کر کے تم تہجد کی نماز پڑھا کرو۔ تہجد کون پڑھتا ہے بات؟ یہاں تو 5 ٹائم کی نماز کے لالے پڑے ہیں، کرکٹ میچ چل رہا ہے، نوجوان اسی میں پڑا ہوا ہے، نوجوان کرکٹ میچ میں لگا ہے، نماز پر نمازیں نکل رہی ہیں اور یہ بیچارہ بیٹھ کر کے میچ دیکھ رہا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، 5 ٹائم کی نماز تو پڑھنا ہی ہے۔ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کے جب دنیا والے بستر پہ سوئے پڑے ہو، اس وقت اٹھ کر کے کوئی اللہ کی بارگاہ میں جب تہجد کی نماز پڑھتا ہے، یہ نماز اللہ کو بہت پیاری ہے، یہ نماز اللہ کو بہت پسند ہے۔ آپ جمعہ کے دن جب مسجد میں جاتے اور فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں امام صاحب اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھتے ہیں۔ سورہ سجدہ کی یہ آیت بھی آپ سنتے ہوں گے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ کے وہ بندے جب رات میں لوگ اپنے بستروں پر سوئے رہتے ہیں، وہ بستروں سے الگ کھڑے ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے رہتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہ سے مانگتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُ مِن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ میرے وہ تہجد پڑھنے والے، میرے وہ قیام اللیل کرنے والے بندے جو دنیا سے چھپ کر کے میری عبادت کر رہے ہیں، میں نے جنت میں ان کے لیے کیا کیا چھپا کے رکھا ہے کسی کو نہیں پتا۔ جنت کیسی ہے کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے اپنے تہجد پڑھنے والے بندوں کے لیے جنت میں بہت ساری نعمتوں کو چھپا کر کے رکھا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تہجد پڑھا کرو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تہجد کے ٹائم بھی فرشتے اترتے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور کام کرنے سے بھی فرشتے اترتے ہیں، توبہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر رونا، توبہ کرنا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جو 99 لوگوں کا قاتل تھا۔ اس کے دل میں توبہ کا خیال آیا، وہ اپنے دور کے ایک بہت بڑے نیک آدمی کے پاس گیا، ایک بہت بڑے راہب کے پاس گیا جو بہت نیک تھا، بہت عبادت گزار تھا، مگر عالم نہیں تھا، عالم نہیں تھا، عابد تھا، عالم نہیں تھا۔ وہ 99 لوگوں کا قاتل اس کے پاس گیا اور کہا کہ بھائی میں نے 99 لوگوں کا مرڈر کیا ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، حل لی من توبہ، کیا میں توبہ کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا نہیں نہیں، اتنے بڑے ظالم 99 لوگوں کا خون تم نے بہایا، نہیں نہیں، تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ یہ فتویٰ صحیح تھا کہ غلط تھا؟ بولو بھائی، غلط چھیلو کہ صحیح چھیلو؟ غلط چھیلو، اس لیے کیونکہ وہ عالم نہیں تھا، فتویٰ دے رہا تھا لیکن عالم نہیں تھا۔ غلط آدمی سے فتویٰ پوچھا، وہ عالم نہیں تھا، راہب تھا، بہت بڑا عبادت گزار تھا مگر عالم نہیں تھا۔ کہا تیری توبہ نہیں قبول ہوگی۔ اس نے کہا جب میری توبہ قبول نہیں ہوگی تو چلو 99 لوگوں کا قتل کیا، ایک اور قتل کر دیتا، اس نے سینچری پوری کر دی، 100 لوگوں کو قتل کر دیا، اس کو بھی مار ڈالا، پھر اس کا دماغ خراب ہو گیا، اس کو بھی مار ڈالا، پھر کچھ دنوں کے بعد پھر اس کے دل میں دل نرم پڑ گیا۔ دیکھو 100 لوگوں کے قاتل کے دل میں بھی توبہ کا خیال آ رہا ہے۔ اس لیے ہمارا کوئی بھائی اگر غلط کام کر رہا ہے تو یہ نہ سوچے کہ میں توبہ کروں گا تو میری توبہ قبول ہوگی کہ نہیں، میں تو سدھر نہیں سکتا۔ ارے اللہ سے سچی توبہ کرو،
جتنا بھی بڑا گنہگار ہے، جتنا بھی بڑا شرابی ہے، بدکار ہے، اللہ سے سچی توبہ کر لو، اللہ معاف کر دے گا۔ 100 لوگوں کا قتل کرنے کے بعد اس ڈاکو کے دل میں توبہ کا خیال آیا۔ اس نے پھر پتا کیا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے، اس دور کے سب سے بڑے عالم کے پاس گیا، اس سے جا کر کے کہا قتلت 100 نفس، میں نے 100 لوگوں کا قتل کیا ہے، میں 100 لوگوں کا قاتل ہوں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، فہل لی من توبہ، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ اب عالم تھا، عالم صحیح فتویٰ دے رہا ہے۔ اس نے کہا من یحول بینک وبین ربک، اگر تو توبہ کرنا چاہتا ہے، اگر تو اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہے تو کون ہے جو تیرے بیچ میں اور اللہ کے بیچ میں رکاوٹ بن سکتا ہے؟ تو بے شک توبہ کر لے، اللہ تیری توبہ کو ضرور قبول کرے گا۔ اس نے کہا تم توبہ کر لو، تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی۔ اس نے کہا مجھے توبہ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کہا یہ گاؤں چھوڑنا پڑے گا، یہ بستی چھوڑنی پڑے گی، یہ برے لوگوں کی بستی ہے، یہ چوروں کی بستی ہے، یہ ڈاکوؤں کی بستی ہے۔ پتہ یہ چلا جہاں برائی بہت زیادہ ہونے لگتی ہے وہاں پہ انسان کا توبہ کرنا بھی خطرے سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ جہاں بے نمازی زیادہ ہوں گے وہاں انسان کو احساس ہی نہیں ہوگا میں گناہ کر رہا ہوں۔ جہاں نمازی زیادہ ہوں گے وہاں اگر 2-4 لوگ بے نمازی رہیں گے ان کو شرم لگے گی، یار پورا گاؤں نماز پڑھ رہا ہے میں نہیں پڑھ رہا ہوں۔ جہاں شرابی زیادہ رہیں گے وہاں شراب پینے والے کو کوئی خاص برا نہیں لگے گا، لیکن جہاں سب لوگ شراب سے دور ہے وہاں کوئی شراب پیے گا، نشے کی حالت میں ہوگا تو لوگوں کو برا لگے گا۔ تو اس عالم نے کہا تم توبہ کرنا چاہتے ہو تو یہ گاؤں چھوڑ دو اور فلاں بستی میں چلے جاؤ، فلاں گاؤں میں چلے جاؤ، وہاں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں۔ اس سے پتا چلا انسان کے اوپر صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے میرے نوجوان ساتھیوں اچھے لوگوں کے ساتھ رہا کرو، صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے ایک حدیث میں کہا کہ اچھی اور بری صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے عطر بیچنے والا ہوتا ہے اور لوہار میں بٹی میں کام کرنے والا لوہار ہوتا ہے۔ عطر بیچنے والا، پرفیوم بیچنے والا، اس کے پاس آپ بیٹھیں گے تو یا تو آپ عطر خریدیں گے، پرفیوم خریدیں گے، یا آپ کے کپڑے سے خوشبو آئے گی، اور بھٹی میں آپ جا کر کے بیٹھیں گے تو چنگاری اٹھے گی، آپ کا کپڑا جلے گا یا کم سے کم بدبو آپ کو محسوس ہوگی۔ تو اچھے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ اب وہ 100 لوگوں کا قاتل برے لوگوں کی بستی چھوڑ کے نیک لوگوں کی بستی میں جانے لگا۔ ابھی آدھے راستے میں پہنچا تھا، اس کے انتقال کا ٹائم آ گیا۔ اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے عذاب کے فرشتے بھی زمین پر آ گئے، رحمت کے فرشتے بھی زمین پر آ گئے۔ عذاب کے فرشتوں کا کہنا تھا یہ 100 لوگوں کا قاتل ہے، اس لیے اس کی روح کو قبض کرنے کا ادھیکار ہم کو ہے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا یہ توبہ کرنے کے ارادے سے جا رہا تھا، اس کی روح کو ہم لے کر کے جائیں گے۔ دونوں میں اختلاف ہونے لگا۔ اللہ نے ایک تیسرے فرشتے کو بھیجا، تیسرا فرشتہ انسان کی شکل میں آیا، ان دونوں کو جھگڑتے دیکھا، کہا کیا بات ہے بھائی؟ کہا میں عذاب کا فرشتہ ہوں، یہ رحمت کا فرشتہ ہے، اور یہ انسان جو مرا ہے یہ 100 لوگوں کا قاتل ہے، اور یہ مسئلہ ہمارے ساتھ ہے۔ تیسرے فرشتے نے کہا ایک کام کو، تم لوگ تو فرشتے ہو، تمہارے لیے کوئی مشکل کام نہیں، تم راستے کو ناپ لو، راستے کا میزرمنٹ کر لو، اگر یہ برے لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب ہے تو عذاب کا فرشتہ لے کے جائے گا، اور اگر نیک لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب ہے تو رحمت کا فرشتہ لے کر کے جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، بخاری کے الفاظ ہیں، فرشتوں نے راستے کو ناپا تو وہ انسان صرف ایک بالشت، یہ جو ہمارے پنجے کا ناپ ہے، اس کو آپ کے کیا بولتے ہیں؟ بتا، ہمارے بھی بتا ہی بولتے ہیں۔ ایک بتا وہ قریب تھا، کہاں؟ نیک لوگوں کی بستی۔ ایک بتا، صرف ایک بتا قریب تھا، یعنی اگر ایک بتا پہلے وہ مرا ہوتا تو وہ عذاب کا فرشتہ لے کے جاتا، وہ ایک بتا قریب تھا نیک لوگوں کی بستی کے، رحمت کا فرشتہ اس کو لے کر کے گیا۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی پتا چلا کہ اگر انسان سچی توبہ کرے گا تو رحمت کا فرشتہ اس کو لے کر کے جائے گا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو زندگی میں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔